السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ درود ابراہیمی کی کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے اندر اس درود شریف کو رکھا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ درود شریف خود سکھایا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھا کرو، جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا آپ نے یہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے کا عمل کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اگر نہیں کیا ہے تو اس کو کیجیے، زندگی میں ایک دفعہ یہ عمل بھی کیجیے، کیونکہ یہ عمل اگرچہ فرض واجب یا سنت تو نہیں ہے، لیکن اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا خوبصورتی ہے، اس کے اندر کیا طاقت ہے، یہ وہی لوگ جانتے ہیں جو یہ عمل کرتے ہیں۔ اولیاء کرام، بزرگان دین، ان سے یہ بات ثابت ہے، وہ یہ عمل کیا کرتے تھے کہ جس طرح حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ دعا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چہرے پر اس طرح سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے، اسی طرح ہم جب دعا کرتے ہیں اور دعا کے جو آخری الفاظ ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں عام طور سے: وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ بھی درود شریف ہے، نبی علیہ السلام پر درود شریف ہے۔ اس کے بعد پھر چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد ہم سمجھتے ہیں اب دعا ختم ہو گئی۔ تو یہ بات تو ہم عمل میں کرتے آئے ہیں، نمازوں کے اندر کرتے ہیں، لیکن خالصتاً درود شریف کا اہتمام کر کے اگر کوئی شخص اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے بھی بڑے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھیے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان رہا کرتا تھا۔ وہ عالم بھی نہیں تھا، نہ کوئی مشہور و معروف کوئی آدمی تھا، بس ایک سادہ سمپل آدمی تھا۔ وہ ہر رات تہجد کے بعد مسجد کے کونے میں بیٹھ کر 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا۔ 100 مرتبہ تہجد کے وقت، آپ اندازہ لگائیں، تہجد کے وقت درود ابراہیمی پڑھا کرتا تھا، پھر خاموشی سے اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرتا اور محبت سے اپنے چہرے پر پھیر لیا کرتا تھا۔ اب دیکھیے کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا۔ وقت گزرتا گیا، لوگوں نے محسوس کیا کہ اس نوجوان کے چہرے پر ایسا نور آ گیا ہے جو بیان سے باہر ہے، یعنی ایسا چمکتا دمکتا چہرہ ایک کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا۔ ایک دن ایک صاحب نے ان سے پوچھ لیا، یعنی اس نوجوان سے: بیٹا، تیرا چہرہ اتنا روشن کیوں ہے؟ اس نوجوان نے بڑی عاجزی سے جواب دیا، انکساری کے ساتھ، نرم لہجے میں کہا کہ میں روز درود ابراہیمی پڑھتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ تیرے محبوب کے ذکر کی برکت میرے چہرے پر ڈال دے۔ ان بزرگ کی، یعنی ان صاحب کی آنکھیں بھر آئیں اور فرمایا: تو نے وہ راز پار لیا جسے بڑے بڑے صوفی اپنی پوری زندگی میں نہ سمجھ سکے۔ ابھی چند مہینے ہی گزرے تھے کہ چند مہینے بعد وہ نوجوان وفات پا گیا، دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب جنازہ آیا تو ہر کوئی حیران تھا، اس کا چہرہ اب بھی روشن تھا، چمک رہا تھا، دمک رہا تھا، جیسا کہ ایک چمکتا اور دمکتا چراغ سامنے رکھا ہو۔ درود ابراہیمی چہرے پر پھیرنے کے بہت سارے فائدے، روحانی نور چہرے پر آ جاتا ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نمایاں ہو جاتا ہے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ دیکھیے، دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ درود کی برکت دل کی صفائی کرتی ہے، یعنی دل صاف ہو جاتا ہے، اور یہی نہیں، چہرے کے اندر کشش پیدا ہو جاتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا چہرہ لوگوں کو پرکشش لگنے لگتا ہے، برکت اور حفاظت ہوتی ہے۔ یہ عمل انسان کو بری نظر، حسد اور غم سے بچاتا ہے۔ قیامت میں روشنی، ایسے لوگ قیامت میں نبی علیہ السلام کے قریب ہوں گے جو درود شریف کا عمل کرتے ہیں۔ تو جب بھی آپ درود شریف پڑھا کریں، آخر میں اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے چہرے پر پھیل لیا کریں،
ہو سکے تو ایک گلاس پانی میں دم کر کے پی بھی لیا کریں، انشاءاللہ روحانی اعتبار سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ اس کے فائدے ہیں۔ کہتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور ہو، دل میں سکون ہو، تمہیں خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو، تو روزانہ صرف چند لمحے نکال کر درود ابراہیمی پڑھا کر، کیونکہ درود ابراہیمی بہت طاقتور عمل ہے۔ درود ابراہیمی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کا ذکر اتنے خوبصورت طریقے سے کیا ہے کہ آپ کے جو جد امجد ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جن کے بارے میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفا، کہ ملت ابراہیمی کو آپ فالو کیجیے، اختیار کیجیے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا، آپ کو جو دین دیا گیا تھا، وہ خالص توحید کا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے مخلوق کے اندر غور کر کے تب اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچانا ہے۔ اس لیے تو درود ابراہیمی میں ہم اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو رحمت کاملہ درود و سلام نبی علیہ السلام پر اس طرح نازل فرما جیسے کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اور برکت بھی اسی طرح نازل فرما اتار کہ جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل و اولاد پر اتاری تھی۔ تو یہ دعا بھی ہے، یہ درود ابراہیمی یہ خوبصورت دعا بھی ہے جو ہم آپ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی پڑھا کریں، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے دلوں کو روشن کر دیتا ہے، کیونکہ درود ابراہیمی اتنا بہترین درود شریف ہے کہ بہت سارے درود شریف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے درود ابراہیمی کے اندر وہ کشش رکھی ہے کہ سارے درود شریف کا سردار اس کو بنایا ہے، سارے درود شریف سے اعلیٰ اور سب سے افضل اس کو قرار دیا ہے۔ جب بھی آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ہم سلام تو آپ کے اوپر پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور نیک بندوں پر بھی پڑھتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ٹھیک ہے، لیکن ہم درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے جو درود شریف بتایا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو، وہ درود ابراہیمی ہے، یعنی وہ درود شریف ہے جو نماز کے اندر ہم اور آپ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔